بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو ماں کے عنوان پر ہے۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نثار، جو ہے مائیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میری زباں کو مل جاتی ہے مٹاس، جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو لفظ ماں 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، مگر اس 3 الفاظ کے مجموعے میں وہ مٹاس موجود ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لفظ ماں کی مٹاس اس شخص سے پوچھا جائے جس کی اس دنیا میں ماں موجود نہیں ہے۔ سائنس نے اتنا ترقی کر لیا، مگر ماں کا اپنے اولاد کے لیے محبت ناپنے کا پیمانہ نہ بنا سکا۔ انسان ہر کسی کا احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے، مگر ایک اللہ رب العزت کا اور دوسرا ماں کا احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حقوق العباد میں اگر کسی چیز پر زور دیا ہے تو ان میں سے پہلے ماں باپ کے حقوق پر زور دیا ہے۔ ماں کی عظمت اور مرتبے کا مقام کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب اللہ بندے سے اپنے محبت کا مثال دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت سب چیزوں کو چھوڑ کر ماں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائے تو اس کو اف تک مت کہو۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے کو نرم رکھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوں کو ہلا دینے والا ارشادی گرامی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بد دعا کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بعض لوگ ماں کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ایسی ہستی جو سراپے محبت ہے، اس کے ساتھ نامناسب سلوک دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شفیق ہستی کی محبتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، تیرا حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ ماں کو جب دیکھتا ہوں تو دل بے اختیار بولتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اپنے رب کریم کے کون کون سے نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام۔